إنا لله وإنا إليه راجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج مرحوم ابا کا 40واں ہے. شیر ایک بابا سے بدن نعرے سلوات بھیجیے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ فرش ازاں پہ تشریف لائیں. سر پہ اپنے خوشبوؤں کا گھر اٹھا لاتا ہے باپ. سر پہ اپنے خوشبوؤں کا گھر اٹھا لاتا ہے باپ. گلستان زندگی کا گل نظر آتا ہے باپ. سر پہ اپنے خوشبوؤں کا گل نظر آتا ہے باپ. پاؤں رکھنا راہ پر بچوں کو جب آتا نہیں. بچوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھلاتا ہے باپ. منزل علم و ادب ہو یا سبیل روزگار، ہر نئی منزل پر ان کو راہ دکھلاتا ہے باپ. ہر نئی منزل پر ان کو راہ دکھلاتا ہے باپ. ہر گھڑی ہر پل خدا سے اپنے بچوں کے لیے، ہر گھڑی ہر پل خدا سے اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑا کر چپ کے بس دعا کرتا ہے باپ. ہر گھڑی ہر پل خدا سے اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑا کر چپ کے بس دعا کرتا ہے باپ. ہاں مسلسل آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. ہاں مسلسل آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں.
جب کبھی بچوں کی آنکھوں میں سما جاتا ہے باپ، جب کبھی بچوں کی آنکھوں میں سما جاتا ہے باپ، چھاؤں جب ملتی نہیں ہے زندگی کی دھوپ میں، چھاؤں جب ملتی نہیں ہے زندگی کی دھوپ میں، پوچھئے بچوں سے ان کو کتنا یاد آتا ہے باپ، پوچھئے بچوں سے ان کو کتنا یاد آتا ہے باپ، حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ ماں باپ کا، مرتے مرتے بھی بہت بچوں کو دے جاتا ہے باپ، مرتے مرتے بھی بہت بچوں کو دے جاتا ہے باپ، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ فاتحہ پاتا ہے باپ، کیا گزرتی ہے سکینہ پر ذرا یہ پوچھے، کیا گزرتی ہے سکینہ پر ذرا پوچھے کوئی، سجدہ خالق میں جب سر اپنا کٹواتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ، کیا کہوں حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ جاتا ہے باپ، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ جاتا ہے باپ، کیا گزرتی ہے سکینہ پر ذرا پوچھے کوئی، سجدہ
عشق میں جب سر اپنا کٹواتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، خواب میں جو سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدا، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ۔ اور یہ مقطع کا شعر، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت عالی جناب روح ظفر مولانا سے گزاروں ممبر پہ تشریف لائے، آپ ان کا خیر مقدم نعرہ صلوات سے کریں، بر محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم
الذکر العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر سید مختار حسن ابن سید بشیر حسین کی روح کو ہدیہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب بسم اللہ. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. یقیناً ایک انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے اگر انسان سمجھتا ہو، انسانیت پائی جاتی ہو کہ کوئی اپنا اس سے چھوٹ جائے، اور اگر وہ اپنا باپ ہو تو پھر اور غم دوبالا ہو جاتا ہے. مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے دونوں طرف تسلی ہوتی ہے. مرنے والے کو بھی تبرکات جو ملتے ہیں پہنچتے ہیں اس کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، اور جو وارث زندہ رہتے ہیں انہیں بھی سکون ملتا ہے. یہ دونوں طرف سکون پانا، سکون ملنا، یہ صرف اور صرف مکتب اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت میں ہے، اور کہیں پہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا ہے، اور جب دنیا اور دنیا پرستی مقصد ہوتی ہے تو پھر انسان ہر چیز کو دنیا میں محدود پاتا ہے، اور جب محدود پاتا ہے تو پھر یہ چیزیں جو آخرت کا ذریعہ ہیں، جو معنویت کا درجہ ہے، جو روحانیت کا درجہ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے حصے میں آئی ہی نہیں ہے کہ سمجھے. یہ تو صرف در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ جو بھی اس در پہ، اس مذہب سے، اس مکتب سے، ان شخصیتوں سے جو جڑ جاتا ہے اس کو یہ کمالات نصیب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے خود بھی زندہ رہتا ہے، اور جو مرحوم ہو جاتے ہیں، جو رحمتوں سے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو بھی زندہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور اس زندگی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، ان کو بھی کچھ بھیج سکتے ہیں. اور یہ ایک بدنصیبی ہے عالم اسلام کی کہ نہیں یہ کہ صرف قرآنی تعلیمات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے اوپر اس طریقے کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں کہ فضائل کو بیان ہی نہیں کیا گیا ہے. 100 سال کی پابندی لگائی گئی حدیثوں کو لکھنے کے لیے. ایک بہانہ بنایا گیا کہ قرآن اور حدیث کو الگ کر دیا جائے، اس لیے حدیثوں کو اوپر پابندی لگائی گئی. سرکار رسالت مآب کے فضائل بھی حدیثوں سے چھپائے گئے کہ نہیں بیان کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام، پھر نبی کریم کے بعد پھر مولائے کائنات کے فضائل، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل، یہاں تک کہ اس زمانے میں ایسا کر دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بیت سے قریب تھے ان کے بارے میں بھی اگر ان کی بھی کچھ باتیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ علماء جو ہمارے تھے، مثلا مرحوم یعقوب کلینی اور ان کے جیسے جو علماء تھے، ان کی بھی باتیں بھی جو عالم اسلام میں ہونا جرم شمار ہوتی تھی. یہ بتا دی، یعنی اتنا زیادہ پابندی اس چیز پر لگائی گئی، اتنا زیادہ اس کے اوپر رکاوٹیں لائی گئیں
لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو خود نبی کریم نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے علی تمہارے اندر کچھ صفتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہماری محبت میں ہم سے قریب ہو جائے تو اس کے اندر آ تو سکتی ہیں، لیکن تم میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ وہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو تم سے بہتر وہ صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم نے جو بیان کیا ہے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ مولا کائنات کی صفتوں کو جو بیان کیا ہے اقوہم بامر اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کانت فی علی خصال الف نبی، 1000 نبیوں کی صفتیں مولا کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر 1000 نبیوں کی ایک ایک صفت کو بھی انسان دیکھا جائے، 1000 نبیوں کی ایک ایک صفت کو بھی اگر نہ جانے کتنی صفتیں ہر نبی کی کتنی پائی جاتی تھی، تو 1000 صفتیں تو اس میں سلیکٹڈ مولا کائنات میں پائی جا رہی ہیں۔ نبی کریم نے کہا کہ علی یہ 5 صفتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس میں پہلی صفت ہے اقومہم بامر اللہ، اللہ کے جو حکم ہے، حکم الہی کو نافذ کرنے میں مولا کائنات سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے، ان سے زیادہ کوئی ہے نہیں کہ حکم الہی کو نافذ کرے۔ اقسطہم عند اللہ، یعنی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے، عدالت سے نزدیک سب سے زیادہ مولا کائنات، ارفہم سب سے زیادہ نرم دل، جو مولا کائنات کے بارے میں بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ نرم دل آپ ہیں، اقومہم بامر اللہ، اوفاہم بعہد اللہ، وعدوں کو وفا کرنے والے، اقسطہم بالسویہ سب کے درمیان برابر سے تقسیم کرنے والے، عرفہم بالرعیہ وعالمہم بالقضیہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ شیخ طوسی نے اپنے حمالی میں ایک حدیث بیان کی ہے 20ویں مجلس میں، تقریباً 5-6 صفحات کی روایت، اس میں خود مولا کائنات نے اپنے صفات کو بیان کیا، اپنے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ جو نہیں بیان ہوتی، یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، چھپائی گئی ہیں، لیکن خود مولا کائنات نے ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اپنی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو 5 چیزیں ہیں کہ یہ جو 5 خصوصیتیں، یہ نبی کریم نے مولا کائنات سے خطاب کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ۔ اور ایسا نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ ان صفتوں کو سن کے تو ہم کیا کریں گے، ہم اس عمل نہیں، میدان عمل کے لیے چیزیں ہیں۔ اگر ان کی صفتیں، ان کی ہستیاں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ ان کا علم ہے، وہ ان کا علم غیب ہے، وہ ان کی عصمت ہے، وہ ان کا معصوم ہونا ہے، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی اور نہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر خود نبی کریم کی طرف آنے کے لیے مولا کائنات نے کہا ہے، غالباً 286 نمبر خطبے مکتوب میں لکھا ہے فَتَأَسِّ بِنَبِيِّكَ، اپنے نبی کی پیروی کرو۔ تو تأسی وہیں پر کی جاتی ہے جہاں پر تأسی یعنی پیروی کرنے کے قابل ہو۔ تأسی یعنی پیروی کرنے کی جہاں گفتگو ہو وہاں پر کہا جا رہا ہے۔ یا قرآن مجید میں نبیوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ فَإِيَّاهُمْ اقتدِ، یعنی انہی کی اقتداء کرو، انہی کی پیروی کرو نبیوں کی۔ تو یہ ذہن میں لا کے انسان یہ سوچے کہ وہ معصوم ہے، وہ امام ہے، ان تک نہیں پہنچا جا سکتا، انسان اپنے آپ کو دور کر لے، نہیں۔ یہ صفتیں اس میں نبی کریم نے بیان ہی کیا کہ مومنین میں سب سے زیادہ تم ہو، یعنی تھوڑا تھوڑا تو سب میں پایا ہی جا سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا سب کے اندر یہ صفتیں پائی جا سکتی ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا انسان کو اس سے اقومہم بامر اللہ، یعنی مولا کائنات نے ساری صفتوں میں اپنے آپ سے گزشت کیا ہے،
نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ایسے ہیں جس میں مولا کائنات کا یہ شکوہ ہے کہ جو ان کی شخصیت کو پامال کیا گیا ہے اور جو ان کی شخصیت کو دور کیا گیا ہے. لیکن امر الہی کو زندہ کرنے کے لیے، امر الہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ، اور پھر جب امر الہی کی بات آتی تھی تو مولا پھر کسی سے کیوں، انہ لخشن فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں خشن تھے مولا کائنات، اللہ کی ذات میں خشن تھے. خشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکم الہی کے سامنے کسی چیز کو علی دیکھتے ہی نہیں تھے. جو حکم الہی آتا تھا اس تک سب جہاں پر بھی حکم الہی ہے وہاں پر علی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ مولا کائنات کی زندگی سفینۃ البحار میں مرحوم شیخ عباس قمی نے فرات کے لفظ کے ذیل میں لکھا ایک واقعہ. سفینۃ البحار ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی لفظ اور کسی بھی موضوع کے تحت آپ چاہیے تو اس میں سب کچھ مل جاتا ہے بیٹا. فرات کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ جس وقت مولا کائنات نے دارالحکومت کو کوفے منتقل کیا، کوفے میں تھوڑی سی بارش ہوئی. اس بارش کے بعد نہر فرات سے جو نہریں نکلی تو اس میں کسی نہر میں طغیانی ہوئی اور وہ ابلنے لگی اور پھر سیلاب کا خطرہ ہوا. لوگ آئے مولا کائنات کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا، اے علی ایسا ایسا ہو گیا اور نہر میں طغیانی ہو گئی ہے اور پانی ابل رہا ہے. مولا کائنات نے کہا اٹھو چلو چل کے دیکھتے ہیں. لے کے جانے لگے. جب اپنی جگہ سے جا رہے تھے راستے میں ایک مسجد تھی، مسجد ثقیف، جو قوم سمود کی باقی باندہ مسجد تھی. وہاں پر قوم سمود کے کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مولا کائنات کی اس عنوان سے تضحیک کیا، مذاق بنایا کہ مثلا یہ ولی خدا بن کے جا رہے ہیں، کیا کر لیں گے. جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ حکم الہی کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو اس وقت جو روایت میں الفاظ ہیں سفینۃ البحار میں، اغضبو، یعنی اپنے آپ کو بتایا گیا کہ ان کی حالت ہے جو میں بتاتا ہوں ابھی، اور بڑے تیزی سے ان کی طرف، یا بقیت السمود، کیا ہے، قوم سمود کے باقی ماندہ قوم سمود پہ عذاب ہوا تھا. وہ مسجد ثقیف جو ہے وہ انہی قوم سمود کی عذاب ہوا تھا. اور لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا چاہتے ہو تم. جیسے ہی اب سوچئے مولا کائنات جن کی صفت یہ کہ رؤوف و مہربان ہے، جو صرف امر الہی کے مقابلے میں غضبناک ہوتے ہیں، حکم الہی کے سامنے غضبناک ہوتے ہیں، وہ علی جس وقت آیا تو اب غضب دیکھ کے جو بوڑھے تھے ان میں سے کچھ آگے بڑھے کہ علی جانے دیجئے، گزشت کیجئے، آپ بزرگ ہیں، یہ جوان ہیں، انہوں نے جوانی کیا، آپ جانے دیجئے. یہ کہہ کہ مولا کائنات کو کنارے کیا تو مولا کائنات نے کہا 3 باتیں ہیں، اگر ان 3 باتوں پہ عمل کرو گے تو پھر، اور یہ کہہ کہ ان 3 باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا 3 باتیں ہیں کہ واقعی یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ تینوں باتیں بھی پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ تحتم مجالسکم، یہ جو بیٹھک ہے تمہاری میٹنگیں ہیں نا، اس کو ختم کرو. یہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں یہ عجیب چیز نہیں ہے. واقعی اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ اخلاق ہونا چاہیے. آپ چلے جائیے، ایک بہانہ ہے کہ بیٹھنے ہی نہیں، اسکوٹروں پر بیٹھے ہیں، گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جوانوں کا حال کیا ہو رہا ہے، کتنی بری بات ہے یہ. ہر آنے جانے والوں پہ ٹانٹ کسنا، مذاق بنانا. مولا کائنات نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ تم لوگ جمگھٹا بنا کے بیٹھتے ہو نا، اس کو ختم کرو. یہ برداشت نہیں علی سے کہ جوان اس طریقے سے بیٹھے رہیں. تو انہوں نے کہا پہلی بات. دوسری بات کہا کہ یہ جو
वजमउल मीज़ा वल बालुआ, ये जो रास्ते में जो तुम्हारे नालियाँ बह रही हैं घर के सामने, इसको ख़त्म करो। जो खिड़कियाँ तुमने खोल रखी हैं दूसरों के घरों में देखाते हो, इसको बंद करो। अपना नाबदान जो है उसको दूसरी तरफ करो। ये रास्ते से मकसद ये है कि मौला कायनात ये चाह रहे हैं कि किसी भी एतबार से किसी को किसी से तकलीफ ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। और तीसरी चीज़ है कि कहा कि अदबू, बाअदब होकर अदब के साथ जिंदगी गुजारो। अगर ये तीन बातों के ऊपर अमल करोगे तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। यानी जो फसाद, जो वाक़अन कसाफत और गंदगियां फैलाने की चीजें हैं, जो फसाद का जरिया हैं, जो उन चीजों को खत्म करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये मौला कायनात है। अम्र इलाही के मुकाबले में अली किसी के साथ समझौता करने वाले नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। दूसरी चीज जो बयान किया है, औफाहुम बिअहदिल्लाह, अहद इलाही को वफा करने वाले हैं। अम्र जो कुरान मजीद में यूफूना बिअहदिल्लाह, सूरह रात में सूरह रात में 19वीं आयत में है कि कौन है साहिबान अक्ल, वो है कि जो अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुसूना अल-मीसाक, अल्लाह के अहद को पूरा करते, कभी मिसाक को तोड़ते नहीं है। अली वो है कि जो सबसे ज्यादा वादे को पूरा करने वाला है, जो वादे इलाही है उसको सबसे ज्यादा पूरा करने वाला है। कुरान मजीद में जो सवाल बयान की गई, जो वादों को तोड़ने वाले हैं उनको लानती कहा गया है, और जो वादों को पूरा करने वाले हैं मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह, मोमिनीन में से कुछ ऐसे हैं कि जो सच्चे हैं। क्यों? इसलिए कि जो अहद किया है परवरदिगार से उसको पूरा करते हैं। अहद इलाही है क्या? हर वो चीज जो शरीयत और अक्ल के मुताबिक जिसका सही होना, सच होना साबित हो जाए, वो अहद इलाही है। मौला कायनात सबसे ज्यादा अहद इलाही को पूरा करने वाले हैं। अली को हुक्म इलाही की तौहीन और बर्दाश्त नहीं है। मौला कायनात ने 25 साल खामोशी अख्तियार की, 25 साल खामोश रहे, तीनों हुकूमतों में अपनी हुकूमत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अहकाम इलाही की अगर तातील हो रही थी, अगर अहकाम इलाही को नहीं अंजाम दिया जा रहा था, तो फिर उसके लिए अली बर्दाश्त नहीं कर रहे। वलीद ने, तीसरे खलीफा के जमाने में वलीद ने शराब पिया। लोगों ने आके खलीफा सोम से शिकायत किया, वो खलीफा आज और कल करने लगे। क्यों? इसलिए कि वो दूध शरीकी भाई थे खलीफा के। तो अब दूध शरीकी भाई जो रजाई भाई, उसके ऊपर सजा कैसे जारी की जाए? मौला कायनात ने देखा, जबकि हुकूमत किसकी है? खलीफा सोम की है। हुक्म इलाही को पामाल किया जा रहा है। मौला कायनात ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कूड़ा उठाया और शराबी की जो सजा होती है, साबित था कि शराब पिया है। कई मोमिनीन इकट्ठा आके गवाही दे रहे थे, 80 कोड़े सबके सामने लगाए और कहा कि हो ही नहीं सकता कि अली मौजूद हो और हुक्म इलाही की पामाली की जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। जो चीजें हुक्म खुदा, गाली बकना बुरा है, गाली बकना बुरा है। जंग सिफ़ीन के मौके पर 2 अजीम सहाबी ऐसे थे कि जो मुखालिफ लश्कर को, मुआविया को गालियां बक रहे थे, बकने लगे। वजह क्या थी? सामने से जब लश्कर आया तो मुआविया के लश्कर वालों ने वरगलाया, उकसाया, ऐसी बातें कहीं कि जिससे मौला कायनात को, जो ऐसी बातें कहीं कि जिससे क्या सामने वजूद में आया कि ये बहुत अजीम सहाबी हैं दोनों, बहुत मोतबर, बहुत मोहतरम। अम्र इब्न हुक़ ख़ज़ाई और हुज्र इब्न अदी बहुत मोहतरम सहाबी हैं दोनों, अहले बैत के बहुत ही चाहने वाले अजीम सहाबी हैं।
جنگ صفین کے موقع پہ، لیکن جذبات میں مولا کائنات کی محبت میں جب ادھر سے اکسایا گیا تو آپ ان دونوں نے گالیاں بکنا شروع کیا، برا بھلا کرنا شروع کیا. جب مولا کائنات نے کہا خبردار اللہ تکونوا سبابین، تم گالی نہ بکو. حکم خدا یہ ہے کہ گالی بکنا حرام ہے، لہذا اپنے دشمن کو بھی گالی نہ بکو. لا تکونوا سبابین. اگر تم چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ اگر تم اس کو گالی بکو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے امام کو گالی بکیں. کیا تم کیوں؟ اس لیے کہ جس لشکر کو وہ جمع کر کے لے آیا ہے وہ دل سے آئے ہیں، محبت سے آئے ہیں، اس کی محبت میں آئے. تم کیا یہ پسند کرو گے کہ تم پر حق طریقے سے اس کو برا بھلا کہو اور وہ ناحق طریقے سے تمہارے امام کو گالی بکیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے امام کو گالی بکی جائے اور تم اس بات کو پسند کرو؟ گالی بکنا حرام ہے. مولا کائنات نے کہا، قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ پلٹ کو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہیں. جن کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، جو جہالت میں ہوتے ہیں، جو غفلت میں ہوتے ہیں، وہ عشق و محبت میں باطل پہ ڈوبے ہوتے ہیں. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں کچھ کہہ سکتے. جتنے قیمتی قیمتی عبادت خانے مندریں ہندوستان میں آپ کو ملیں گی، ایسی اتنی قیمتی مسجدیں بھی نہیں ملیں گی آپ کو. جو کچھ یہاں پر ہے عشق و محبت ہے، آپ اب ان کے سامنے جا کے برا بھلا کہنا شروع کر دیجیے. نہیں، قطع نہیں، جائز نہیں. کیوں؟ وہ پلٹ کر پھر خدا کو برا کہیں گے. مولا کائنات نے ان سے کہا کہ ہاں، اگر تمہیں واقعاً ان کے ساتھیوں کو اس کی محبت سے دور کرنا ہے تو اس کے برے کاموں کو ان کے سامنے بیان کرو کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. جب تم ان کے برے کاموں، گالی مت بکو، اس لیے کہ گالی میں صداقت نہیں ہوتی. گالی بکنا خدا نے حرام قرار دیا. گالی بکو گے پلٹ کیوں گالی لیکن جب تم سچائی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کرو گے کہ وہ کیا کیا غلط کام کرتا ہے اور کر رہا ہے تو پھر اس کی نفرت اس کے دلوں میں آئے گی اور وہ چھوڑ کر تمہاری طرف آ سکتے ہیں. لیکن گالیاں بکو گے تو وہ اور زیادہ اس کی ناحق محبت میں اور پختہ ہوتے جائیں گے. لہٰذا گالی سے کبھی کام نہیں لینا چاہیے. مولا کائنات جنگ صفین کے موقع پہ یہ پیغام دے کے علی کے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ زبان پہ گالی کسی بھی صورت میں نہیں آنی چاہیے. علی کے چاہنے والوں کی زبان پر گالی ہرگز نہیں آنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. غور کریں مولا کائنات کی یہ صفات جو بیان کی گئی. مولا کائنات نے کہا کیا ہے؟ تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں. کہا دعا کرو. یعنی اب ان سے بڑا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہہ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہم اہدہم، یعنی دعا کرو اور یہ کہو اللہم اہدہم من ضلالتہم اللہم اصلح بیننا و بینہم. خدایا ان کی ہدایت کر، گمراہی سے وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے. خدایا یعنی یہ دعا کرو کہ وہ گمراہی کے راستے سے ہدایت پہ آ جائیں. اللہم اصلح بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صلح کر دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے. اس عالم میں بھی مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاکھ وہ ہمارے اتنے بڑے دشمن بن کے آئے ہیں لیکن پھر بھی خدا سے دعا کرو. کیا پتا کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہو جائے اور وہ گمراہیوں سے نجات پا کے حق کے راستے پہ آ جائے. کیا پتا کہ وہ اپنی دشمنی سے ہاتھ ہٹا لیں اور خدا ان کے دلوں محبت ڈال دے اور پھر یہ ساری دشمنیاں ختم ہو کے صلح کا ماحول ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا انسان غور کرے. دیکھیے قرآن مجید کی روشنی میں سب سے بڑا عہد جو ہے، وہ سب سے بڑا عہد وہ امامت ہے. اور مولا کائنات اس کے لیے خاموش رہے، 25 سال خاموش رہے. عہد امامت سے بڑا لا ینال عہد الظالمین، خدا نے اپنا عہد کہا ہے امامت کو، لیکن اس امامت کے لیے مولا کائنات خاموش رہے. اور تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. انسان دیکھ لے، لاکھ ان چیزوں کو سمجھایا جائے، منع کیا جائے، لیکن جو چیز موجود ہے اس کو انکار نہیں کہہ سکتا. مولا کائنات کے فضائل کو خود معاویہ نے بیان کیا ہے.
ایک شخص آیا کوفے سے اور بزم سجی ہوئی ہے معاویہ کی، اور اس کوفے آنے والے نے کہا، کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابخل الناس، دنیا میں جو سب سے بڑا کنجوس انسان ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اچھا، علام الناس نسبا، جو نسب میں سب سے پست ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اب جب اس طریقے کی باتیں کہی تو معاویہ کے سامنے بھی اس کے سب چاہنے والے بیٹھے تو بہت خوش ہو گیا، لیکن جب بزم ختم ہوئی تو تنہائی میں بلا کے لے گیا، کہا تم نے کیا کہا؟ کہ جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے پست انسان یعنی کنجوس انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر ایک گھر میں گھاس اور بھوسا بھرا ہو، دوسرے گھر میں ہیرا جواہرات اور سونے بھرے ہوئے ہوں، یعنی پورے قیمتی مال سے ایک گھر سجا بھرا ہوا ہو، دوسرا گھر صرف اس میں، اور علی کے سامنے دونوں گھر ہوں، تو علی دونوں کو راہ خدا میں قربان کر دے گا، دونوں کو راہ خدا میں صدقات کر دے گا۔ تو علی کو بخیل و کنجوس کہہ رہا ہے؟ علی وہ ہے، تو علی کو اس طریقے سے کہہ رہا ہے، تو علی کو نسب کے اعتبار سے پست کہہ رہا ہے۔ تجھے معلوم ہے علی کون ہے؟ علی کا باپ سید البطحاء ہے، علی کا باپ سید البطحاء ہے، تو جانتا ہے علی کا چچا سید الشہداء حمزہ ہے، علی کا بھائی شہید جنگ موتا ہے جعفر طیار، ایک ایک کا نام لے کے۔ علی کون ہے؟ علی داماد ہے پیغمبر کا، سب کچھ خود معاویہ نے بیان کیا ہے، اور کہا ہرگز، یعنی مولا کائنات کے فضائل کو جاننے کے بعد بھی یہ چیزیں جو مولا کائنات کی صفتیں ہیں، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے، جس کو مولا کائنات بیان کیا گیا ہے، اقسطہم بالسویہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، اللہ کے عہد کو وفا کرنے والے، اور مساوات کے ساتھ سب کچھ بانٹنے والے۔ علی نے بیت المال میں علی کے پاس جو بھی آیا اس کو مساوات سے برابری سے تقسیم کیا ہے۔ ام ہانی جو خود مولا کائنات کی بہن تھی، ام ہانی اور ان کی ایک کنیز تھی، دونوں آئے بیت المال سے لینے کے لیے، دونوں کو 20-20 درہم دے کے واپس کیا، اور جب وہ پہنچی گھر پہ تو کنیز سے پوچھا تم کو کیا دیا؟ علی نے کہا 20 درہم کا، مجھے بھی 20 درہم۔ آئی ہے مولا کائنات کے پاس، میرے اور کنیز میں کوئی فرق نہیں ہے، میں کون ہوں اور کنیز کون ہے؟ مولا کائنات نے کہا صرف ایک بات کہی، قرآن مجید میں برتری کا معیار جو تم بیان کر رہی ہو وہ نہیں ہے۔ برتری کا معیار قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ تم خلیفہ کی بہن ہو، تمہاری رسول سے نسبت کیا ہے، وہ کنیز ہے تمہاری، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ نہیں، علی عدالت میں سب کے ساتھ برابر، اقسطہم بالقسط، سب کے ساتھ بالکل ذرہ برابر بھی کسی میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ابو الاسود الدؤلی آپ جانتے ہیں کہ نہایت مشکلات میں زندگی گزار رہے تھے، معاویہ کی طرف سے نہ جانے کتنی پیشکش ہوئی، کچھ نہیں قبول کیا، سب ٹھکرا دیا۔ یہی ابو الاسود الدؤلی مولا کائنات کی طرف سے بصرے میں قضاوت کرنے کے لیے جج بنا کے بھیجے گئے، کچھ ہی دیر کے بعد بلا لیا، کہا کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی ناحق فیصلہ نہیں کیا۔ کیا؟ کہا بلغنی، میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے، صوت کا، تمہاری آواز کیا ہے؟ بلند و برتر ہے اعلیٰ خصم ہے، جو تمہارے سامنے آگے بیٹھتے ہیں ان سے تم بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو۔ حق نہیں حاصل ہے کہ جو تمہارے پاس سامنے فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے اس سے تم بلند آواز سے گفتگو کرو۔ علی کو اتنا نہیں پسند ہے، اتنی عدالت کا خیال ہے، ایسے نہیں کہا جار جرداغ نے لکھا ہے قتل الشدت عدل، علی شہید کیے گئے ہیں اپنی عدالت کی وجہ سے۔ عدالت میں اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے عدالت میں، عدالت میں جو علی مارے گئے اس وجہ سے مارے گئے۔ اسی لیے تو لکھنے والے لکھ گئے کہ جس وقت علی اس دنیا سے گئے تو عدالت ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی،
اہل بیت کی شخصیتوں کو پامال کیا گیا، اجاگر نہیں ہونے دیا مولا کائنات کی شخصیت کو، ورنہ یہ زندگی تھی جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ ارفہم فی الرعیہ، اپنی رعایا کے ساتھ جو علی کے ماتحت تھے ان کے ساتھ نرم دلی سے علی پیش آتے تھے۔ یہ کون ہے علی؟ وہ خلیفہ ہے کہ جو سب کے ساتھ کوفے کے کوچے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بچی کو دیکھا، گریا کرے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہ پیسہ گم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر 2 سکے 3 سکے تھے، ایک سکہ غائب ہو گیا، اب 2 سکہ لے کے کہا میں قصاب کے پاس جاؤں گی، اس کا کم گوشت دے گا، زیادہ پیسہ گم ہو گیا، تھوڑا پیسہ بچا ہے، اب میں جاؤں تو مجھے سزا ملے گی۔ مولا کائنات قصاب کے پاس گئے اور کہا زدھا، اس کو زیادہ دے دو، فإن فی الزیادۃ البرکہ، اس لیے جب تم زیادہ دے دو گے تو اس میں برکت ہے۔ علی ایسے نرم دل تھے۔ علی کو جانا کس نے، پہچانا کس نے؟ ایک یہودی مولا کائنات کی شہادت کے بعد کوفے میں آ کر گریا کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمان اگر گریا کریں تو بات ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مارا گیا، تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ علی کی ایک دن نرم دلی کی وجہ سے، بس کبھی یہودی تھا، میں کوفے آیا، علی کی حکومت تھی، میں نے اپنے اونٹ کو باندھا اور باندھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے کچھ گیا، میرا اونٹ اٹھا کے چوری کر کے کوئی لے گیا۔ اب میں نے لوگوں سے فریاد کرنا شروع کیا، کسی نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور علی کے پاس پہنچا دیا۔ مولا کے پاس جب گیا تو مولا نے کہا اچھا، مولا نے اسی وقت اپنے کوڑے کو اٹھایا اور آ کے کوفے کی گلیوں میں آواز دیا کہ جس نے بھی اس کا مال لیا ہے فوراً لا کے واپس کرے۔ علی کا جلال، علی کا غضب دیکھ کے کچھ ہی دیر میں وہ پورا اونٹ پورے سامان کے ساتھ واپس اسی جگہ پر آ گیا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو علی اتنا بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود ہمارا ہاتھ پکڑا اور لے جا کے بازار میں کھڑے ہو کے علی نے خود آواز دے کے میرا مال سب بکوایا۔ کہا بس ایک بار علی کو دیکھا تھا، لیکن آج جب مجھے پتا چلا میں دوبارہ آیا کہ علی نہیں ہے تو میں گریہ کر رہا ہوں۔ یہ علی کی نرم دلی ہے۔ ارحم برعیہ، یقیناً یہ 5 صفتیں عالمہم بالقضیہ، تمام قضایا میں سب سے زیادہ عالم تھے، جانتے تھے، جاننے کے بعد بولتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ 5 صفتیں ہیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جو ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مولا کائنات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ صرف ان کے فضیلتوں کو سن کے خوش ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی پہ عمل کرنا ہے۔ عرض کیا کہ خود مولا کائنات نے کہا ہے کہ تأسی کرو ان کے راستے کی، پیروی کرو، ان کی زندگی قابل عمل ہے۔ اگر علی امر الہی میں مستحکم تھے تو ہمیں بھی امر الہی میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر علی وعدوں کو پورا کرتے تھے، وفا کرتے تھے عہد الہی کو، تو ہمیں بھی عہد الہی میں کوئی کمی نہیں ہونی دینی چاہیے۔ علی عدالت سے برتاؤ کرتے تھے تو ایک شیعہ کا، ایک علی کے چاہنے والے کا وظیفہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے زندگی گزارے۔ ناانصافی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، ظلم نہیں آنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سبق کے طور پر مل رہی ہیں۔ یقیناً فرش ذکر اہل بیت پہ آنا اور ان فضائل کو، ان کمالات کو سننا، یہ سب کسی اور چیز کی برکتیں نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے والدین، ہمارے ماں، ہمارے باپ کی
पाकीज़ा तरबियत का असर है कि हम यहाँ पर आते हैं, ज़िक्र अहले बैत को सुनते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को। ये उन दूध की तासीर है जो माँओं ने पिलाया है, ये उस खून की तासीर है कि जो बाप की रगों से आया है। यही तो है कि हमारा कोई गुजरता है तो हम अपने गम को गम अहले बैत से जोड़कर अपने गम को भुला देते हैं, अहले बैत के गम को याद करते हैं। एक बाप की मजलिस है, जरा याद करे कूफा के उस मंजर को जहाँ पर दो मासूम बच्चे अपने बाबा के जनाजे को लिए बैठे। आज़ादारो मौलाए कायनात, मौलाए कायनात जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो उस वक्त मौलाए कायनात ने अपने बच्चों को बुला के वसीयतें की हैं। जो वसीयत किया है अली ने, उस वसीयत में भी सबसे पहली वसीयत यही किया है कि मेरे ऊपर हमला आवर होने वाले मेरे कातिल को जिंदा रहो तो मैं फैसला करूंगा, मर जाओ तो बस एक तलवार मारना। अल्लाह यकीनन 40 हिजरी है, हसन है, हुसैन है, शब का सन्नाटा है। किसी की वो शब आई कि जब अली इस दुनिया से रुखसत हुए, और जिस वक्त मौलाए कायनात रुखसत हुए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तारीख ने लिखा है कि जिस जगह पर कूफे की मस्जिद से उठाकर हसन और हुसैन अपने बाबा को ला कर लेटाया था, उसी जगह पर शिद्दत जख्म की वजह से अली इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज़ादारो रुखसत होना था उसी जगह पर, उसी चबूतरे पर कि जिस जगह पर मौला को ला के लेटाया गया था, उसी के बगल में कुआ, वहां से पानी निकाल कर हसनैन ने अपने हाथों से बाबा को गुस्ल दिया। बच्चों ने अपने बाबा को गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद खुद कफन पहनाया, और कफन पहना के हर मजलूमियत के साथ शब के सन्नाटे में अली के जनाजे को चंद चाहने वालों के साथ उठाया और लेकर, जैसा कि मौलाए कायनात ने बताया था, उसी एतबार से जाके उस जगह पर जहाँ निशान कब्र मिला, अली के जनाजे को हसन और हुसैन ने दफन किया। अज़ादारो कितना सख्त वो मंजर होता है कि जब अपने बहबाद को बेटे दफन करते हैं, लेकिन हम जब अपनी माँ को दफन करते हैं, हम अपनी मैयतों को ले जाते हैं तो कोई पाबंदी नहीं होती, कोई मना करने वाला नहीं होता। दोस्तों के हमराही में, चाहने वालों के हमराही में जाके इज्जत और आराम के साथ कब्र को एहतराम के साथ कब्र में लेटा देते हैं और कब्र में दफन कर देते हैं। अज़ादारो, अरे जिस वक्त हसनैन अपने बाबा को कब्र में छुपा रहे थे, अरे ऐसी वसीयत थी और ऐसे दुश्मनी का आलम था कि अली की कब्र का निशान भी किसी को मालूम ना होने पाए। शब के सन्नाटे में कायनात का वो इमाम जो कौम का बाप था, उसको हसनैन ने कब्र के हवाले किया, दफन करके आए। और जिस वक्त पहुंचे, हजारों मैयतों को दफन करने के बाद जब आते हैं, अपने माँ बाप को दफन करके आते हैं, तो घर में आने के बाद हसरतों से बहनें देखती हैं, चाहने वाली औरतें देखती हैं कि हाँ मैयत को दफन करके आए, कुछ न कुछ सवाल होता है। अरे जिस वक्त अली को दफन करके हसन और हुसैन आए, जनाबे ज़ैनब, जनाबे कुलसूम हसन और हुसैन के आगे आए, आवाज दिया भैया, अरे बाबा को दफन करके आए। किस तरीके से अबू तुराब पर तुराब को डाला, अरे कैसे बाबा को कब्र में छुपाया। लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता
ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. بلند آواز سے آمین کہیں. یقیناً آپ سب کی بھی یہی دعا ہے. خدایا ہماری اس عبادت کے ذریعے ہمارے مرحومین بخصوص مختار حسن صاحب کی قبروں کو نورانی فرما. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو ان کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں خدایا اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما. خدایا جو بیمار ہیں مریض ہیں جن کے لیے دعا کہا گیا خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً حاضرین کے تمام مرحومین خدایا ان سب کے درجات بلند فرما. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے جہاں جہاں بھی علماء کرام مراجع تقلید مراجع قوم مراجع نجف حضرت آیت اللہ العظمی آغا سیستانی حضرت آیت اللہ خامنی خدایا ان سب کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کے سائے کو طولانی فرما. خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم سید مختار حسن ابن سید بشیر حسین کی روح کو ہدیہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے اور امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں.